ایک نوجوان ہے، یا رسول اللہ میں بڑا خاندانی آدمی ہوں، بنو سلیم کا ہوں، لیکن میں کالا بھی ہوں، بدصورت بھی ہوں، مجھے لڑکی کوئی نہیں دیتا، میری شادی کروائیں، میری شادی کرو۔ میں ان کا نام تھا سعد۔ آپ نے کہا اچھا اب عمر بن وہاب بیٹھے ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں۔ کہا اچھا جاؤ عمر بن وہاب سے کہو تمہیں بیٹی دے دے، نکاح۔ عمر بن وہاب ثقفی، خوبصورت، مالدار، یہ اٹھے اور دروازے پہ دستک دے کر عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ کہ لبیک لرسول اللہ، میں حاضر اللہ کے نبی کے قاصد کے لیے۔ آگے دیکھا تو استاد سلمی۔ کہ کیوں، کس لیے ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ کہ جا تجھے دوں گا، غریب فقیر۔ وہ تو اسی قدموں واپس آ گیا۔ بیٹی نے پیچھے سن لیا باپ اور ساتھ کا مکالمہ۔ بیٹی نے کہا یا ابتا النجات قبل ان یفضحک الوحی، ابا جان تو نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کے ہاں کر دو، کہیں ہمیں تباہی نہ دیکھنی پڑے۔ میری خاطر کیا ہے نا، میری خاطر کیا ہے نا کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی، میرے نبی کا پیغام ہے، میں گزارا کروں گی، جاؤ ہاں کرو اور میرا نکاح کرو اس کے ساتھ۔ یہ مجلس میں آئے، پیچھے پیچھے عمر بن وہاب بھی آ گئے، تو آپ نے دیکھ کر کہا عمر آپ نے ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہ نہیں یا رسول اللہ نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھیں۔ آپ نے نکاح پڑھا، 400 درہم آپ کی ساری بیگمات کا مہر تھا، 400 درہم حضرت فاطمہ کا مہر تھا، 400 درہم صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا 400 دینار، کئی لاکھ روپیہ بنتا ہے، 70-80 لاکھ روپیہ بنتا ہے، لیکن وہ نجاشی نے مہر دیا تھا اپنی شان کے مطابق، تو اس لیے آپ نے اس پر کچھ نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مہر کم زیادہ رکھنا کوئی شریعت کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ تو 400 درہم جب مہر ہو گیا، آپ نے کہا سعد چل اپنی بیوی کو لے جا۔ کہا یا رسول اللہ پیسے کتنے لے آؤں، مہر وہاں تو نقد مہر چلتا ہے، عند طلب تو ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے عند طلب، ہمیں ساری زندگی نہ دینا۔ تو آپ نے کہا تم جاؤ عبد الرحمن کے پاس اور ثابت بن قیس بن شماس کے پاس اور علی بن ابی طالب کے پاس، ان تینوں سے کہو تمہارے مہر کا انتظام کریں۔ تو دوڑے دوڑے تینوں کے پاس گئے، ان تینوں نے ملا کے 400 سے زیادہ کا سامان 400 سے زیادہ کر دیا، تو بڑے خوش ہوئے، کہنے کے لئے بھائی 400 تو دوں گا مہر میں، اور باقی میں کوئی اپنا شادی کا کوئی آٹا دال خریدوں، کوئی زیور کپڑا خریدوں اپنی بیگم کے لیے۔ تو خوشی خوشی وہ بازار میں انٹر ہوئے۔ یہ وہ دور ہے جب گاہے گاہے مدینے پر بدو حملے کرتے رہتے تھے، کبھی اونٹ لوٹ لیے، کبھی جانور لوٹ لیے، کبھی مکان لوٹ لیے، 2-4 چرواہے قتل کر دیے، یہ وہ زمانہ۔ تو احد کی جانب کافر بدوں نے اٹیک کر دیا، تو مدینے میں مسجد میں خبر پہنچے یا رسول اللہ اٹیک ہو گیا۔ تو آپ نے کہا اعلان کرو، تو اس اعلان ہوتا تھا یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوارو نکلو، اے اللہ کے سوارو نکلو۔ تو پھر کوئی پیچھے نہیں پڑتا تھا۔ یہ سعد بازار میں داخل ہوئے، بازار میں داخل ہوتے وقت یہ نوجوان ہے، اس کو خوبصورت لڑکی مل چکی ہے نکاح میں، مالدار لڑکی ہے، اس کے تصورات کو میں لفظ کہاں سے لاؤں، یا میں وہ جذبے کہاں سے لاؤں، یا وہ احساسات کو الفاظ کا جامع کیسے پہناؤں، جن جذبوں کے ساتھ، جن احساسات کے ساتھ ساتھ بازار میں جا رہے تھے، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، یہ کہوں گا، وہ کہوں گا، ایسے لے جاؤں گا، ایسے لے جاؤں گا، اور کان میں آواز پڑی ہے اللہ کے سوارو۔ ساتھ کے قدم رکے، فنظر نظرۃ فی السماء، اور یوں آسمان پہ ایک نظر ڈالی اور کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمن۔ اب یہ پیسہ سعد کی شادی پہ نہیں لگے گا، اب یہ وہاں لگے گا جہاں تو بھی خوش ہوگا، تیرا نبی بھی خوش ہوگا، ایمان والے بھی خوش ہوں گے۔ انہی پیسوں سے گھوڑا، تلوار، ڈھال خرید، چھلانگ لگائی اور ہوا ہو گئے، اور چہرہ یوں چھپا لیا، نقاب کر لیا۔ کیوں اللہ جان؟ شاید اس لیے کہ پہچانا نہ جاؤں اور کوئی واپس نہ کر دے، تجھے تو شادی کے لیے بھیجا۔ اور آخر جو پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور گھوڑے کو اٹھایا اور جوش کے ساتھ صفوں کے اندر گھس گئے۔ اندر گھسے تو گھوڑا
زخمی ہو کے گر گیا ان کے وار سے، تو یہ نیچے گرے، اٹھتے ایسے میں نے اس کی جنت کی حوروں کو دیکھا، یتبادرنہ، اس کو گلے لگانے کے لیے توڑ لگا رہی تھی، اور ہر حور کی خواہش تھی میں آگے بڑھ جاؤں اور سب سے پہلے میں ساتھ کے گلے لگوں۔ اس تیز دوڑنے کی وجہ سے کاشفات سوقہن، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا ہے اور ان کی مرمری پنڈلیاں مجھے نظر آ رہی تھیں، وبادیات خلاخیلہن، اور ان کے پاؤں میں پڑی چھن 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 کرتی پازیں مجھے دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور جاؤ سعد کی منقوحہ سے کہہ دو کہ سعد کے رب نے تجھ سے زیادہ حسین بیویوں کو اسے مالک بنا دیا۔ یہ مٹی سے بنی، وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی، وہ سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، وہ مردوں سے بات کرے اٹھ کے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں، وہ اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، وہ سمندر میں تھوک ڈالے ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں، وہ ایک قدم چل کے خامن کی طرف آئے تو 1,00,000 ناز و انداز دکھائے۔ یہ حسین بیویاں سعد کو اللہ نے دے دی، ایک نظر ڈالے
اس رب کی قسم جس نے یہاں بٹھایا ہے 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا، نظر یوں نہیں کر سکے گا، 40 برس صرف دیکھنے کے مزے میں گم ہو جائے گا۔ ایسی پاکیزہ بیویاں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے